نے تم سب کو ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے. اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، تم سب کی ماں ایک ہے، تم سب کا باپ ایک ہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے کنبے اور قبیلے میں انسانوں کو بانٹا ہے، لیکن ہم سب آخر میں ایک ہی ماں کے اولاد ہیں، ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، جاتی کا معاملہ لے کر وواد کھڑا کرنے والوں، حقیقت میں انسان اللہ کو بہت طریقے سے پکارتا ہے. کوئی رام سے پکارتا ہے، کوئی رحمان سے پکارتا ہے، کوئی کسی اور نام سے خطاب کرتا ہے، لیکن آخر میں سب کا خدا، سب کا ایشور ایک ہی ہے. جس طرح دودھ کے ذریعے سے گھی بھی بنتا ہے، دودھ کے ذریعے سے مکھن بھی بنتا ہے، دہی بھی بنتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں. لیکن ان گھی کے بارے میں اگر تحقیق کیا جائے، ان گھی سے اگر کہا جائے کہ تمہارا وجود کیسے ہوا ہے، جب انسان سرچ کرنے جائیں گے پتا چلے گا کہ دودھ سے گھی بنا ہے، دودھ سے ہی دہی بنا ہے، دودھ سے ہی مکھن بنا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، جس طرح دودھ اصل ہے اور یہ تمام چیزیں اس کی فرع ہے، تمام چیزیں اس کی شرع ہے، میرے پیارے ساتھیوں، اسی طرح ایشور کو لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں. یہ تو صحیح ہے، لیکن سب مانتے ہیں کہ ہم سب کا پالنے والا، ہم سب کو پھلانے والا، ہم سب کو کھلانے والا، ہم سب کی پیدائش کرنے والا، ہم سب کو جلانے والا، مارنے والا ایک ہی اللہ ہے. سب جانتا کہ ایشور ایک ہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، سب کو یہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، ہم سب کا خدا ایک ہی ہے، ہم سب کا ایشور ایک ہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ایشور تک جانے کے لیے ہم اور آپ کسی کا وسیلہ لیتے ہیں، ایشور تک جانے کے لیے ہم اور آپ کسی کو سیڑھی بناتے ہیں، ایشور کا وسیلہ لینے کے لیے ہم اور آپ کسی کو زینہ ٹھہراتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، جب ہم اور آپ یہ تصور کر سکتے ہیں، ہم اور آپ دماغ میں خیال لا سکتے ہیں، اپنے ذہن میں یہ بات ڈال سکتے ہیں کہ ہم سب کا پالنے والا ایک ہے، ہم سب کا جلانے والا، ہم سب کا مارنے والا ایک ہی ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، ذاتی معاملے میں بھی بات کیوں، مندر اور مسجد میں بھی بات کیوں، میرے پیارے ساتھیوں، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آئے لوگوں، آئے مانو ذاتیوں، آئے انسانوں، آئے مانو ذاتی، آئے آدم کے بیٹوں، آئے بنی آدم، تم سب آپس میں جھگڑا نہ کرو، تم سب آپس میں ایک ہو، تم سب کی ماں ایک ہے، تم سب کا باپ ایک ہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اس کا مطلب یہ ہے ایک مسلمان اگر کسی ہندو بھائی کے مندر کو توڑے، ایک مسلمان اگر ہندو بھائی کے مندر پر حملہ کرے، میرے پیارے ساتھیوں، اس میں سب کو اقتا ہونا ہے، مسلمان کو بھی اقتا ہونا ہے، اور اس مسلمان کو جو مندر توڑ رہا ہے اس کے اوپر جا کر اتیاچار کرنا ہے، اس کے اوپر ظلم کرنا ہے، اس کو مارنا ہے، اس کو سمجھانا ہے، اور یہ کہنا یہ مندر بھی عبادت خانہ ہے، یہاں پر بھی ایشور کا نام لیا جاتا ہے، یہ بھی مقدس جگہ ہے، تم اس مندر کو کیوں توڑ رہے ہو. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی کہا کرتے تھے کہ کسی کے بزرگوں کو، کسی کے محترموں کو، چاہے کوئی کسی بھی کو مانے، تم اس کے شان میں گستاخی نہ کرو، تم اس کو گالی نہ دو، وہ بھی اس کے شان میں تمہارے خدا کو، وہ بھی اس کے شان میں تمہارے معبودوں کو گالی دیا کریں گے. میرے پیارے ساتھیوں، ایک اگر ہندو مسجد پر اٹیک کرے، پوری ہندو کو، پورے ہندوستان کے ہندوؤں کو بھی اس میں ایکتا ہونا ہے، اور کہنا کہ اے بھلا تم مسجد کو کیوں توڑ رہے ہو، اس مسجد میں بھی ایشور کا نام لیا جاتا ہے، اس مسجد میں بھی خدا کا نام لیا جاتا ہے، اس مسجد میں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں اس چیز کا نام مندر رکھا گیا ہے، وہ الگ بات ہے کہ مسلمان کیوں اس چیز کا نام مسجد رکھا گیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ چیز اگر مسلمانوں کے ذہن میں آ جائے، یہ چیز اگر ہندو بھائیوں کے ذہن میں آ جائے، عیسائی بھائی کے ذہن میں آ جائے، تو کوئی کسی کے چرچ کو نہیں توڑیں گے، کوئی کسی کے گرجا پر آگ نہیں لگائیں گے، کوئی کسی کی عبادت خانہ کو آگ لگا کر جلائیں گے نہیں، کوئی کسی کے مندر نہیں توڑیں گے، کوئی کسی کے مسجد پر حملہ نہیں کریں گے. میرے پیارے ساتھیوں، جو گزر گیا ہمارے پرخوں نے جو کیا، چاہے وہ مسلمان میں ہو، چاہے ہندو میں ہو، چاہے عیسائی میں ہو، جو گزر گیا. اللہ فرماتا ہے آئے لوگوں، جو گزر گیا، اب تمہیں آخری راہ دیکھنا ہے، تمہیں کسی کا وسیلہ لینا نہیں. کون کیا کر کے گیا؟ کوئی اگر مسلمان کسی مندر پر اٹیک کر کے گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہندو تمہاری مسجد میں اٹیک کرے. کوئی اگر ہندو
तुम्हारे मस्जिद पर अटैक करके गया, हमला करके गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इख्तिदार पे आए, तुम कुर्सी पर आए तो तुम उसका बदला लेने के लिए उसका मंदिर तोड़ो, तुम उसका बदला लेने के लिए चर्च तोड़ो, गिरजा तोड़ो। कुरान तो हमेशा एक दूसरे को मोहब्बत और भाईचारा सिखलाता है। इससे ज्यादा भाईचारा क्या हो सकता है कि कुरान ने सबको भाई भाई करार दिया है। इससे बड़ा और भाईचारा क्या हो सकता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ फला, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरी उम्मती, सुन लीजिए मेरा पैगाम है। अगर आप खाना खाकर अपने पेट को तसल्ली देते हैं, इत्मीनान हो जाते हैं, लेकिन हाँ सुनिए, तुम्हारे बगल में तुम्हारे पड़ोसी अगर भूखा रह जाए तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। कोई इंसान उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता, उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने लिए जो चीज पसंद कर रहा है वो हिंदू भाई के लिए भी ना पसंद करे, वो जब तक वो अपने दूसरे भाई के लिए भी वही चीज पसंद ना करे। मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब है हम शॉपिंग कर रहे हैं, ईसाई भाई के साथ शॉपिंग कर रहे हैं, हिंदू भाई के साथ शॉपिंग कर रहे हैं, मेरे भाइयों यहूदी के साथ शॉपिंग कर रहे हैं। रास्ते में बाजार में कोई ऐसा सामान मिला, कोई ऐसी चीज मिली जो खूबसूरत हमें नजर आया, लेकिन हम उस चीज को अपने लिए पसंद कर लिए, लेकिन हम ये समझते कि हमारे यहूदी भाई को वो चीज ना मिले, उसको खराब चीज मिले। हम ये समझते हैं कि हमारे हिंदू भाई को गलत चीज मिले, हमारे हिंदू भाई को घटिया किस्म के सामान मिले। नौज बिल्लाह, आप समझ जाइए, अगर आपके अंदर ऐसा अकीदा है, आपके अंदर ऐसी अकीदत है तो आप कामिल मोमिन नहीं है। इस्लाम तो यही कहता है, हदीस यही कहती है, अल्लाह के नबी यही फरमाते, आए मोमिनो, कामिल मोमिन बनने के लिए तुम वही चीज अपने लिए पसंद करना जो चीज तुम दूसरों के लिए पसंद करते हो, वही चीज अपने लिए भी पसंद करो। यानी अपने लिए जो अच्छे अच्छे सामान पसंद करते हो वो दूसरों के लिए भी पसंद किया करो। इससे भाईचारा का पैगाम और किस मजहब दे रहा है। यहां तक फरमाया, ऐ लोगों, दुनिया में किसी इंसान को किसी जात और बिरादरी की हैसियत से ना देखो, बल्कि इंसानियत के चश्मे से देखो, इंसानियत के नजर से देखो। कोई इंसान अगर पानी में डूब रहा है, पानी में डुबकी ले रहा है, आप उसको ये ना देखें कि हिंदू है, आप उसको ना देखें कि ईसाई है। मुसलमानों, अपना अखलाक पेश कीजिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मुसलमान अगर उमर जैसा अदल व इंसाफ, अल्लाह के नबी जैसे अखलाक और किरदार निभाना शुरू कर दे, कोई जरूरत नहीं है दावत और तबलीग करने की। अखलाक पेश कीजिए। आप ही को देखकर गैरों ने चलना सीखा था, लेकिन हम और आप है कि अपने आप की इज्जत दांव पर लगा, हम और आप है कि अपनी इज्जत को बेकार करते चले आ रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप ही वो कौम है जिसके उंगली पकड़कर चलना गैरों ने सीखा था, लेकिन हम और आप भी आपस में बातें, थोड़ी छोटी बातें को लेकर, थोड़ी थोड़ी सी बात लेकर आपस में लड़ाई, आपस में दंगा, आपस में फसाद करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक यहूदी इंसान डूब रहा है, एक हिंदू भाई पानी में डूब रहा है। आए मुसलमानों, तुम्हारी हदीस, तुम्हारे नबी का फरमान है, हमारे नबी का फरमान है। आज मैं आपको ताकीदन कह रहा हूं कि तुम्हारे नबी का फरमान है, हमारे नबी का फरमान है। वो नबी जिसको सिराज मुनीरा, तमाम इंसानों के लिए रोशन चिराग बनाकर भेजा गया था। आए मुसलमानों, आप उसको यहूदियत के चश्मे से ना देखिए, आप उसको हिंदू के चश्मे से ना देखिए, बल्कि आप उसको इंसानियत के चश्मे से देखिए कि कोई इंसान डूब रहा है, कोई यहूदी डूब रहा, कोई यहूदी नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं, कोई दलित नहीं, बल्कि एक इंसान पानी के अंदर डूब रहा है। हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य ये है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको पानी से बचा ले, डूबने से बचा ले। कोई आग में जल रहा है, हम उस आग से उस इंसान को बचा ले। मेरे प्यारे साथियों, इससे बड़ा इंसानियत का दर्द हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, आइए मैं आपको असल मकसद की तरफ लौटाना चाहता हूँ। अभी जो मामला छिड़ा शाही मस्जिद को लेकर, और इसमें कहा गया है कि ये पहले मंदिर था, इसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई। वाराणसी वकील ने ये अभी क्लियर किया कि इस मस्जिद को छानबीन किए जाएंगे, शाही मस्जिद को छानबीन किए जाएंगे। ज्ञान यापी मस्जिद, इसको तहकीक किए जाएंगे,
کہ یہاں پہلے حقیقت میں مندر تھا یا پہلے مورتی تھی یا نہیں، اس کی چھانبین ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتر پردیش کے ناظم ضلعی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران نے ایک مضامین لکھا اور اس میں بہت بڑی اچھی بات کہی اور مسلمانوں سے دعا کی اپیل کی کہ مسلمان اگر ہم سے وہ مسجد چلی جاتی ہے لیکن ہمیں اس وقت امن و امان اور شانتی کے ساتھ کام لینا ہے، دنگا فساد نہیں کرنا ہے۔ مسلمانوں سے اپیل کی کہ مسلمان نماز کی حالت میں، مسلمان تہجد کے وقت میں، مسلمان بھرے مجمع میں اور دل ہی دل میں یہ دعا پڑھتے رہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے علاوہ احتجاج نہ کرے، اس کے علاوہ پروٹیسٹ نہ کرے، ہمیشہ امن و امان کا پیغام دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب خدا کو حفاظت کرنی تھی خانہ کعبہ کی تو ابابیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کر لی تھی، اس لیے ہم اور آپ پہلے اپنے آپ کے اندر ایمان پیدا کریں۔ انہوں نے یہ لکھ دیا کہ اس کی چھانبین کی جائے گی، کیجئے، ہم خوش ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی اگر کسی بھی برادری کے جگہ کو قبضہ کر کے اس جگہ پہ مسجد بنا دیا جائے تو اس مسجد میں ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ سنیے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ مدینے میں ایک شخص تھا جن کا نام راہب، ابو عامر راہب، عیسائی تھا۔ انہوں نے خط لکھا منافقین کو، کیا اے منافقین، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ایک سازش میں نے رچی ہے، مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے ایک سازش رچی ہے۔ ایک کام کرو، ایک خط لکھ رہا ہوں اور یہ خط روم کے بادشاہ قیصر کے نام پر لکھ رہا ہوں، اور روم کے بادشاہ قیصر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو تم سب کو اجتماعیت دکھانا ہے، تم سب کو اجتماعی طاقت دکھانا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہوں نے خط لکھا کہ مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمان کو ہلاک کرنے کے لیے، مسلمان کی بربادی کے لیے کام کیا جائے۔ مدینے پر جہاں پر سب سے پہلے ایک مسجد بنی تھی، اس جگہ پر قباء پر ایک اور مسجد بنائی جائے دھوکہ دینے کے لیے۔ اس واقعے سے ثابت یہ ہوگا کہ مندر توڑ کر مسجد بنانے میں ہماری عبادت ہوگی یا نہیں۔ کتنا اچھا واقعہ تھا لیکن آپ نے ماحول ہی بگاڑ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہوں نے خط لکھا منافقین کو کہ ایک مسجد بنائی جائے اور اس مسجد کو اس نام سے بنایا جائے کہ وہاں پر عبادت ہوگی، اس نام سے بنایا جائے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی، لیکن وہاں پر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، صرف یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، مسلمان کی ہلاکتی کے لیے، مسلمان کو برباد کرنے کے لیے وہ مسجد بنائے جائیں گے۔ اس مسجد کا نام مسجد زرار رکھا گیا۔ سورہ توبہ میں جس کا ذکر ہے، سورہ توبہ میں جس کا ذکر ہے، اور اس مسجد کا نام مسجد زرار رکھ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب مسجد بن کے تیار ہوئی اور اس مسجد کے نیچے میں لوگوں نے، منافقین نے تلواریں رکھی، اس مسجد کے نیچے میں منافقین نے ہتھیار رکھے، خفیہ طور پر مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے، مسلمانوں کو پیٹنے کے لیے انہوں نے نیچے تلواریں رکھی، تیر وغیرہ رکھا کہ جب روم کا بادشاہ قیصر حملہ کرنے کے لیے آئے، مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے، ہم اندر ہی اندر اس کی مدد کر سکے، کیونکہ منافقین کا دل آپ جانتے ہی ہے۔ جب مسلمان کی قوم میں چلا جائے کہے گا اے ہم تو مسلمان ہیں، جب ہندو کی قوم میں چلے جائے، مشرکین کی قوم میں چلے جائے، عیسائیت کی قوم میں چلے جائے تو کہیں گے اپنے آپ کو ہم کہاں مسلمانوں کے ہیں، ہم تو تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ منافقین نے یہ سازش رچی تھی کہ مسجد کے نام پر ایک مکان بنایا جائے اور اس مکان کے نیچے تلواریں رکھی جائے، اس مکان کے نیچے تیر رکھا جائے، تاکہ جب روم کا بادشاہ قیصر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے، ہم اس مسجد کے نیچے سے تلواریں نکال کر، ہم اس مسجد کے نیچے سے تیر نکال کر ہم مسلمانوں پر حملہ کر سکے، مسلمانوں کو مار سکے، مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ سکے۔ انہوں نے یہ سازش رچی۔